عزیزو، انسان کا اپنی جان کا خود کا نذرانہ پیش کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا غم برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی اس طریقے کا غم آپ کو نہ دکھائے، لیکن ذرا اس کے کلیجے سے پوچھئے کہ جس بڑے بھائی کے سامنے اس کا چھوٹا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، آخر اس کے کلیجے کا عالم کیا ہے، اس کے درد کا عالم کیا ہے۔ جناب عباس کے سامنے ان کے تینوں بھائی رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جناب عباس کے ارمان، آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کسی بھی صورت سے اپنے بھائی کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب عزیزو، کوئی تابوت برآمد نہ ہوگا، اب کوئی تابوت برآمد نہ ہوگا، اس لیے کہ تابوت اس کا اٹھایا جاتا ہے کہ جس کا لاشا حسین نے اٹھایا ہو، لیکن جس کا لاشا ہی نہ اٹھا ہو وہ کیا تابوت اٹھائے گا۔ اس لیے اب تابوت نہیں آئے گا، اب ایک علم آئے گا، اور علم بھی ایسا کہ جو خون میں تربتر ہوگا۔ لیکن عزیزو، اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اس منظر کی یاد دلا رہے ہیں کہ جب عباس خیمے میں آئے تھے، جب حسین سے اجازت طلب کی تو حسین نے اجازت نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ بھیا جاؤ خیمے میں چلے جاؤ، سکینہ پیاسی تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس خیمے میں گئے، جانے کے بعد سکینہ کو آواز دی، سکینہ نے جیسے ہی چچا کی آواز سنی، سکینہ دوڑتی ہوئی چچا کے قریب آئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کے سامنے پھیلا دیا۔ اے چچا، کیا آپ کو سکینہ کے پپڑائے ہوئے ہونٹ نہیں دکھائی دیتے؟ اے چچا، کیا آپ کو پیاسی سکینہ سے پیار نہیں ہے؟ اے چچا، یہ کوزے سوکھ چکے ہیں، اے چچا یہ پانی کا ایک قطرہ خیمے میں نہیں بچا ہے، اے میرے چچا پانی کی سبیل کریے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب سکینہ نے جب یہ بین اپنے چچا سے کیے تو ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں کہ لاؤ سکینہ مشک لے کے آؤ، میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کروں گا۔ اور اس کے بعد سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جناب عباس کے علم میں اس مشکیزے کو باندھ دیا۔ جناب عباس خیمے سے باہر نکلنے کے بعد راہوار پر بیٹھے۔ تاریخ کا یہ پہلا واحد میدان میں جانے والا ہے کہ جدھر جناب عباس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ادھر حسین زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ زمین پر کیوں بیٹھے؟ انسان دو ہی صورتوں میں زمین پر بیٹھتا ہے، یا تو اتنا غریب ہو جائے کہ اب اس کے پاس کھڑے رہنے کا چارہ باقی نہ ہو، اور دوسری صورت یہ رہتی ہے کہ انسان اتنی زیادہ کمزور ہو جائے کہ اس کے جسم کی ساری طاقت چلی جائے۔ حسین کے جسم کی طاقت رخصت ہو رہی ہے، اب حسین سے کھڑے نہیں ہوا جاتا، حسین زمین پر بیٹھے، عباس رخصت ہو گئے، حسین کا بھائی میدان میں آیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ حسین کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، اے آقا غلام کا سلام قبول ہو۔ حسین مقتل میں کی جانب چلتے ہیں، لیکن عجیب حالت ہے، ایک ہاتھ کمر پر ہے، آواز دیتے چلے جا رہے ہیں، اے میرے بھیا کہاں ہو؟ الان انکسر ظہری، اے بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین بھائی کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ جوان بھائی
خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین سرہانے بیٹھے، عباس کے سر کو زانو پر رکھا، حسین کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حسین کے سامنے عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا آیا تھا تو زیارت کی تھی، اب جا رہا ہوں لیکن زیارت ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ حسین سرہانے ہیں، عباس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، نگاہیں عباس کی حسین کی جانب ہے، عباس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ حسین اٹھے لیکن اب لاشا نہیں ہے، حسین کے بھائی کا خوب بھرا علم ہے جو حسین پر اٹھائے ہوئے ہیں، حسین اٹھائے ہوئے ہیں، خیمے کی جانب جا رہے ہیں۔ خیمے کے قریب پہنچے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو عباس کا انتظار کر رہے تھے، عباس کی راہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی چچا پانی لے کے آئیں گے، لیکن جیسے ہی حسین خیمے کے قریب ہوئے، بچوں نے کیا دیکھا کہ عباس نہیں آئے ہیں۔ یہ عباس کا خوب بھرا علم ہے، یہ جو علم کے اوپر نشانات ہیں یہ میرے چچا کے خون کے ہیں۔ جب یہ منظر سکینہ نے دیکھا، اپنے ان کوزوں کو زمین پر پھینکنے کے بعد سکینہ نے خیمے کا رخ کر کے بچوں کو آواز دی، اے بچوں میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، اب میرا چچا واپس نہیں آئے گا، اب ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین کس کس کا داغ اٹھائے ہیں، حسین کس کس کا غم